سورة البقرہ آیت نمبر 230 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس اگر وہ طلاق دے دیں تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، دوسرے شوہر سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ طلاق دے دے بس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ گمان رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کھول کر اس قوم کے لیے بیان کرتا ہے جو کہ جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے حلالہ کی شرعی ہونے کی حیثیت ثابت ہوتی ہے، درست ہونے کی، اور حلالہ شرعی یہی ہے کہ کوئی خاتون کو اگر طلاق ہو گئی ہے اور وہ کہیں اور نکاح کرتی ہے اپنا گھر بسانے کی نیت سے، وہاں رہنے کی نیت سے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح اس کا جائز ہے اور وہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ نکاح کریں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھ سکیں گے اور اس رشتے کو نبھا سکتے ہیں، تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہوا ہو اور اس خاوند سے پھر طلاق ہو جائے۔ اور دوسرا ہے یہاں پہ حلالہ غیر شرعی جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس نیت سے نکاح کیا جائے تاکہ پہلے شوہر پہ عورت حلال ہو جائے اور اس کو طلاق دینے کی نیت سے نکاح کیا گیا تو اس کو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور شریعت میں اس کو کرائے کے سانڈ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کھول کر جاننے والی قوم کے لیے بیان کر رہا ہے، اسی لیے ان حدود کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں پامال ہونے توڑنے کی جسارت نہیں کی جاتی۔ نکاح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو یعنی کہ تیسری طلاق دے دو تو اس کے بعد وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں۔ 2 طلاقیں آپ نے دے دی ہیں، عدت گزر گئی ہے، اب یہاں پہ بھی عدت دوسری طلاق کے بعد کی گزر گئی، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کو بہترین طریقے سے بساؤ، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر دستور کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، یعنی کہ تیسری طلاق دے دو تاکہ وہ بیچاری خود کہیں اور جا کر گھر بسا سکے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو روکے نہ رکھو ایذا دینے کے لیے تاکہ زیادتی کرو، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ دور جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا، عورت کو طلاق دے دی جاتی تھی اور پھر اس کو بسا لیا جاتا تھا، بساتے بھی نہیں تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیا جاتا، پھر طلاق دے دی جاتی، پھر رجوع کر لیا جاتا، ساری زندگی اس کے ساتھ ایسا ہی رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کی 3 طلاق تک، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ تم زیادتی کرنے کی نیت سے ان کو نہیں روکو گے تکلیف دینے کے لیے، ہاں، کیونکہ عورت کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ایک ہی شخص کے ہاتھوں رسوا ہوتی رہے اور پھر اسی کے گھر میں بستی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ 3 طلاق کے بعد اپنی عدت پوری ہونے کے بعد حدود جو بتائی گئی ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ وہ عورت کو طلاق دیتا ہے اور پھر 1 دے دیتا ہے یا 2 اور اس کے بعد اس کو بسا بھی نہیں رہا اور تیسری طلاق بھی نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی ایسا کرے عورت کو تکلیف اور ایذا دے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ عورت پہ تو جو ظلم ہو رہا ہے وہ خود پہ بھی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے عاقبت برباد کر رہا ہے اور اپنے لیے دنیا بھی تباہ کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، یہ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں ان کو مذاق نہیں سمجھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں اور جو تم پر کتاب، حکمت اور نصیحت نازل کی جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں حدود بھی سمجھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیود بھی بتا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول طریقے اس قدر احسن انداز سے بتلا دیے ہیں کہ ان معاشرتی نظام بہترین ہو جاتا ہے جب ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔
شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اگر کسی خاتون کو طلاق ہوتی ہے، اس کو تحفے تحائف دے کے رخصت کیا جاتا ہے، معاشرے میں اس کی نیک نامی کا چرچا ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ طلاق یافتہ عورت خود پہ ترس نہیں کھاتی ہے، اور وہ خود ترسی کا شکار بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے دل پہ جو اثر ہوتا ہے طلاق کا وہ بھی نہیں رہتا ہے، اور معاشرے میں وہ معیوب بات بھی نہیں رہتی ہے کہ اس پہ کوئی عیب یا دھبا لگ گیا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ رائج ہے اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم ان حدود کا خیال رکھنے والے ہو جائیں، اور ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اللہ کی حدوں کا خیال رکھتے ہوئے کسی کو رخصت کرنا ہے، کسی خاتون کو، اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تم پہ نعمت کی ہے، اور یہ واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ معاشرے میں اگر یہ رائج ہو جائے تو معاشرے سکون پا جائیں، پھر کسی کو اپنی بیٹی کے گھر پہ لوٹ آنے کی تکلیف نہیں ہوگی اس طرح سے جیسے اب ہوتی ہے۔ اور جو اللہ نے کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اسی کی تو اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ہر معاملے میں اللہ نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، تقوی اختیار کرنے کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہو، بیویوں کو اپنی غلام بنا کے رکھا ہے، ان کو بسا نہیں رہے ہو، ان کو خیال نہیں رکھ رہے ہو، تو مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا تم اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہو، طلاق بھی دیتے ہو اور پھر اس کو آزاد بھی نہیں کرتے ہو، تو اللہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں۔ یا تم کسی بھی قسم کے ظلم زیادتی کر رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ یا پھر تم اللہ کی حدود کا خیال رکھ رہے ہو، تب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تم احسن طریقے سے معاشرتی نظام کو نبھاتے چلے جا رہے ہو، تب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تم شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہو، تب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں جتا رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کہ روز محشر تمہیں رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہے تو اللہ کو سب کچھ تمہاری زندگی کے بارے میں مکمل علم بھی ہے، اس کے پاس ثبوت بھی ہے، تمہاری زندگی کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، فرشتے اس کو تحریر بھی کر رہے ہیں، درج بھی کر رہے ہیں، اور اپنے پاس محفوظ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ایک فلم کی طرح تمہاری زندگی تمہارے سامنے جب چلا دی جائے گی روز محشر، تمہارے پاس جواب یا انکار کا کوئی بھی جواز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو گزارنا چاہیے، اور ان کا اللہ کی حدوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے معاشرتی نظام کو بہتر بنانا چاہیے۔ ہمیں اسلام انفرادی دین نہیں دیا گیا بلکہ معاشرتی دین دیا گیا ہے، جس میں ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، اس سب کے اصول و طریقے سجھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔